یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سرزمین پر یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اس سے غمگین، اس سے دردناک واقعہ نہ اس زمین نے دیکھا ہے نہ آسمان نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ان ایام میں شہید کی گئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر مٹی کا ذرہ، اس ذرے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کا دل اس واقعے سے محروم ہوگا، غم زدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مومن یا مسلمان ہو، اللہ معاف کرے، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس واقعے پر خوش ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، کسی بھی امام کی تقلید کرتا ہو، تو ہر مسلمان کے دل میں وہ غم موجود ہوگا۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہوگا، اس کا دکھ، اس کا درد اس کے دل میں موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان خوش ہو اس سے، مگر اس غم کا اظہار ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم 3 دن تو اس کا سوگ منا سکتے ہو، مگر چوتھے دن سوگ منانے کا حکم نہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، سوگ منانے کا طریقے الگ الگ ہیں۔ کوئی کس طرح سوگ مناتا ہے، دیکھیں غم سب کو ہے، جب تک موت نہیں آئے گی اس واقعے کا غم سب کے دل میں موجود ہوگا، یہ بات الگ ہے۔ میں اس بات کو بیان نہیں کر رہا کہ غم ہے کہ نہیں ہے، اس غم کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 دن کے بعد کسی بھی شخص کو اولاد، والد، والدین، والدہ، ماں کہ فوت ہو جانے کے بعد 3 دن کے زیادہ سوگ نہیں منانا۔ حالانکہ محبت تو حضور کو تھی اپنی والدہ سے، کتنے عرصے بعد جب والدہ کی قبر پر گئے تو روئے، ایک غم تھا، بچپن میں ہی ماں کا وصال ہو گیا، ماں کی یعنی کہ ممتا ملی ہی نہیں، جیسے لاڑ پیار اور محبتیں ملتی ہیں ایسی تو ملی ہی، نصیب ہی نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی حکمتیں تھیں، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ نقطۂ نظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر ہاں، بیوی کا اپنے شوہر کی موت پر ایک غم کا الگ طریقہ ہے، سوگ منانے کا، بیچنے کا، عدت گزارنے کا، وہ ایک الگ حکم ہے۔ جب تبدیلی ہوئی تو دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں سب بتایا کہ یہ تبدیلی ہے، بیوی ہے تو اس طرح عدت گزارے گی، یہ وقت گزارے گی، اس کے بعد وہ نکاح کرے گی دوسرا۔ جب تھوڑی سی تبدیلی آئی، ہمارے دین اسلام نے اسے کھول کر بیان کیا۔